السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کا آیت نمبر 35 سے 37 تک کا مطالعہ کریں گے اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو ڈسکس کریں گے۔ ان آیات میں حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب بے شک میں تیری نظر کرتی ہوں جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، محررن کہ وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، فتقبل منی تو قبول فرما تو مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو وہی سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب بے شک میں تیری نظر کرتی ہوں جو بچہ میرے پیٹ میں ہے کہ وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، تو قبول فرما مجھ سے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، پھر جب اس نے جنا اسے، قالت رب انی وضعتھا انثی، کہنے لگی ہے میرے رب بے شک میں نے اسے جنا ہے لڑکی۔ انثی لڑکی کو کہتے ہیں۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم تھا جو اس نے جنا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کے شر سے۔ پھر جب اس نے جنا اسے، کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے اسے جنا ہے لڑکی، اور اللہ کو خوب معلوم تھا جو اس نے جنا، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح۔ بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، اور بے شک میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود کے شر سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول کر لیا اسے اس کے رب نے آسن طریقے سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا اسے بہترین انداز میں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور سرپرست بنایا اس کا زکریا کو۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام اس کے پاس حجرے میں، وجد عندہا رزقا، موجود پاتے اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ دیکھ کر ایک مرتبہ پوچھا مریم کہاں سے آتا ہے یہ رزق تیرے پاس؟ ان اللہ، قالت هو من عند اللہ، یہ بولی وہ اللہ کی طرف سے، بے شک ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ تو قبول کر لیا اسے کہ رب نے آسان طریقے سے، اور پروان چڑھایا اسے بہترین انداز میں، اور سرپرست بنایا اس کا زکریا کو۔ جب کبھی داخل ہوتے زکریا اس کے پاس حجرے میں، موجود پاتے اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء۔ یہ دیکھ کر ایک مرتبہ پوچھا اے مریم کہاں سے آتا ہے تیرے پاس یہ سب کچھ؟ وہ بولی وہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔
صاحب تفہیم القرآن ان آیات کا ترجمہ تفہیم اس طریقے سے لکھتے ہیں: وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا، مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت مریم بنت عمران کے متعلق لکھا گیا ہے کہ جب عمران کی بیوی صاحبہ نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی، پھر اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، تو میری اس مخلصانہ نظر کو قبول فرما، تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے۔ اب یہ معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ جب پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے، اور لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے، اس کے لیے لڑکا ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت ایسا ہی سمجھ میں جاتا تھا۔ تو عاجزی کے طور پر اپنی مجبوری جناب باری میں ظاہر کی کہ اے اللہ، میں تو اسے تیرے نام پر وقف کر چکی تھی، لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور فرماتی ہے کہ مرد عورت برابر نہیں، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بزرگی اور ان کی کرامات کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی بزرگی اور ان کی کرامت بیان فرماتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو بے موسمی میوے ان کے پاس پاتے، مثلاً جاڑوں میں گرمیوں کے میوے اور گرمیوں میں جاڑے کے میوے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن پوچھ بیٹھے کہ مریم، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو صدیقہ نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اب اس واقعہ میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا اسباق اور کیا کیا چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ابتدائی سے اپنی اولاد کے لیے نیک نیت کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ بچوں کے لیے اپنی نیت نیک رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے بنے، نیت یہ ہونی چاہیے، اور ان کی تربیت بھی نیکی کے راستے پہ کرنی چاہیے، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی اور اس کی نسل کو شیطان سے پناہ میں دیا، فرمایا، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ لہذا اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ شیطان مردود کے فتنے سے وہ بچے رہے، ان کی تربیت بھی کریں، شیطان کے اس میں نہ آئے وسوسوں میں، اور اللہ کی مانیں، اور پھر ان کے لیے شیطان مردود کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں دینے کی بھی دعا کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا خیال تھا کہ حرم کی خدمت کے لیے ہوگا تو لڑکا ہوگا تو میں اسے اللہ کی راہ میں دوں گی، تو وہ تو ہوگی لڑکی، اور اللہ نے اس کو قبول بھی فرما لیا۔ اس سے سبق یہ، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی بھی رہیں اور کہا یہ تو لڑکی ہوئی ہے، خیر میں اس کو تیری گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ تو لہٰذا سبق یہ ملا کہ انسان کچھ چاہتا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز میں خیر ہے، کس میں اللہ کی حکمت ہے۔ جو اللہ کرتا ہے اللہ کسی حکمت کے تحت کرتا ہے، جیسے کہ امرات عمران کو بیٹی ملی،
مگر وہی بیٹی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا ایک نبی کی والدہ بنی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے. رزق الہی پر یقین بھی اس آیات سے ہمارا پکا ہوتا ہے کہ اللہ جب چاہے جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور اس واقعہ میں جیسے ذکر کیا گیا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے، ان کے حجرے میں رزق آتا تھا. تو توکل اور کرامت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو آدمی توکل کرے اس کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے. جو آدمی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، کیونکہ حضرت مریم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی اپنے حجرے میں، تو پھر ان کا پاس بے موسمی پھل اور رزق بھی آتا تھا. تو ان کا توکل اللہ پہ تھا. انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس واقعہ میں ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا. دوسری بات، چوتھی بات جو اس واقعہ میں ہمیں پتہ لگتی ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے قبول فرمایا اپنے گھر کی خدمت کے لیے. اس لیے عورتوں کو بھی دین کی خدمت میں حصہ لینے کی ترغیب ہے کہ برتری جو ہے وہ عمل سے ہے. اگر عورت بھی اگر نیک ہے وہ بھی دین کی تبلیغ کر سکتی ہے، دین کی خدمت کر سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنس اہم نہیں ہے، اصل جذبہ اہم ہے کہ کون کس جذبے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کے سپورٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.